آج کی کہانی خون اور محبت کے درمیان پھنسی ایک لڑکی کی ہے۔ یہ سرخ انتقام کی داستان ہے، جہاں ایک معصوم دل کو ایک خطرناک دنیا میں داخل ہونا پڑتا ہے، جہاں ہر قدم پر موت کا سایہ ہے اور ہر سانس خطرے سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن محبت کی طاقت ایسی ہے کہ وہ ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ اور پرخطر کہانی۔ لڑکی کا نام ملیحہ تھا اور وہ لاہور کے ایک بہت امیر گھرانے کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد منصور احمد پورے پنجاب میں مشہور بزنس مین تھے۔ ان کا ٹیکسٹائل کا بہت بڑا کاروبار تھا اور ان کے پاس کئی فیکٹریاں تھیں۔ ملیحہ کی والدہ رخسانہ ایک شریف اور نیک خاتون تھی جو سماجی کاموں میں بہت دلچسپی رکھتی تھی۔ ملیحہ کی زندگی بالکل شہزادیوں جیسی تھی۔ اسے ہر سہولت میسر تھی جو کوئی امیر گھرانے کی بیٹی کو مل سکتی ہے۔ اس کا اپنا کمرہ تھا جو بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ اس میں ہر قسم کی سہولیات تھیں۔ اس کے پاس گاڑی تھی، ڈرائیور تھا اور محافظ بھی تھے، کیونکہ اس کے والد جانتے تھے کہ امیر لوگوں کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ ملیحہ 22 سال کی تھی اور یونیورسٹی میں فیشن ڈیزائننگ کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس کا خواب تھا وہ اپنا کلوتھنگ برانڈ شروع کرے اور پاکستان کو فیشن کی دنیا میں ایک نیا نام دے۔ وہ بہت محنتی تھی اور اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے دن رات کام کرتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لمبے سیاہ بال جو اس کی کمر تک آتے تھے، گورا رنگ جو دودھ جیسا اور نیلی آنکھیں جن میں سمندر کی گہرائی۔ اس کی لمبائی تقریباً 5 فٹ 7 انچ تھی اور اس کی شخصیت میں خاص کشش تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر رک جاتے تھے اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے تھے، لیکن ملیحہ کو اپنی خوبصورتی پر کبھی غرور نہیں تھا۔ وہ بہت نرم دل اور شریف لڑکی تھی جو سب کی عزت کرتی تھی اور کسی کو تکلیف نہیں دیتی تھی۔ اس کی ایک بہترین سہیلی تھی سائرہ، جو اس کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں فیشن ڈیزائننگ پڑھتی تھی۔ سائرہ اور ملیحہ بچپن سے ساتھ تھیں۔ دونوں کے گھر بھی پاس پاس تھے۔ دونوں ہمیشہ ساتھ رہتی اور ایک دوسرے کا ہر غم میں خوشی میں ساتھ دیتی۔ سائرہ تھوڑی شرارتی تھی اور ہمیشہ مذاق کرتی رہتی تھی، جبکہ ملیحہ زیادہ سنجیدہ، لیکن دونوں ایک دوسرے کی بہترین دوستیں تھیں۔ ملیحہ کی زندگی بہت خوشگوار تھی۔ اسے ہر وہ چیز میسر تھی جو وہ چاہتی تھی۔ اس کے والدین اسے بہت پیار کرتے تھے اور اس کی ہر خوشی، ہر خواہش پوری کرتے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن ملیحہ نے اپنے والد کے ساتھ ایک بزنس میٹنگ میں گئی۔ یہ میٹنگ لاہور کے ایک بہت مشہور اور شاندار ہوٹل میں تھی، جہاں بہت سارے اہم اور امیر لوگ آئے ہوئے تھے۔ یہ میٹنگ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بارے میں تھی، جہاں بڑے بڑے بزنس مین اپنے کاروبار کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ملیحہ کے والد نے اس سے کہا کہ وہ ہوٹل کی لابی میں انتظار کرے، کیونکہ میٹنگ صرف بزنس مینز کی تھی اور وہاں خواتین کو جانا مناسب نہیں تھا۔ ملیحہ نے کہا ٹھیک ہے اور وہ لابی میں چلی گئی۔ لابی بہت بڑی اور خوبصورت تھی۔ اس میں بڑے بڑے چینلرز لگے ہوئے تھے جو چمک رہے تھے۔ فرش سنگ مرمر کا تھا اور دیواروں پر مہنگی پینٹنگز لگی ہوئی تھی۔ ملیحہ ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنے فون پر کچھ دیکھنے لگی۔ وہ اپنے ڈیزائن کی تصاویر دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اسے کون سا ڈیزائن بہتر لگ رہا ہے۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک عجیب سی کیفیت تھی جو اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اوپر دیکھا تو سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک آدمی کھڑا تھا جو اسے بہت غور سے گھور رہا تھا۔ اس کی نظریں ملیحہ پر جمی ہوئی تھی اور وہ اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ وہ آدمی تقریباً 30 سال کا تھا، بہت لمبا، تقریباً 6 فٹ سے زیادہ، اور بہت خوبصورت تھا۔ اس کے بال سیاہ تھے اور پیچھے کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بھوری تھی، لیکن ان میں ایک عجیب سی سختی اور خطرہ تھا۔ اس نے کالی رنگ کا بہت مہنگا سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس پر بہت جچ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مہنگی گھڑی، اس کی پوری شخصیت سے طاقت اور رعب ٹپک رہا تھا۔
ملیحہ نے فوراً اپنی نظریں نیچے کر لیں کیونکہ اسے یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی اس سے اس طرح گورے، اور وہ آدمی کافی عجیب اور خطرناک لگ رہا تھا۔ وہ پھر سے اپنے فون پر توجہ دینے لگی اور سوچنے لگی کہ شاید وہ آدمی چلا جائے گا، لیکن کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ احساس ابھی بھی موجود ہے۔ اس نے پھر سے اوپر دیکھا اور وہ آدمی اب اس کے اور قریب آ چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ملیحہ کی طرف چل رہا تھا اور اس کی آنکھیں ابھی بھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ ملیحہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید اسے اٹھ کر کہیں اور جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کہیں اور جاتی کچھ کرتی، وہ آدمی اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا اور اس کی آواز بہت گہری اور طاقتور تھی۔ ملیحہ نے اوپر دیکھا اور کچھ سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر فوراً نیچے دیکھ لیا کیونکہ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اسے ڈرا رہا تھا۔ یہ آپ کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تھوڑا سا تیز اور تلخ لہجے میں کہا کیونکہ اسے یہ طریقہ بالکل پسند نہیں تھا کہ کوئی اجنبی آ کر اس سے ایسے سوال کرے۔ اور تو اوہ تو لڑکی میں جرات ہے، اس نے کہا۔ اوہ تو لڑکی میں جرت ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا طنز تھا۔ لوگ مجھ سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں، اس نے کہا، اور تم مجھے جواب دے رہی ہو؟ انٹرسٹنگ، بہت انٹرسٹنگ، اس نے کہا اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے وہ ملیحہ کا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہو۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، ملیحہ نے فوراً کہا اور اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ لیکن یہ طریقہ غلط ہے، اس نے سختی سے کہا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور اٹھنے لگی کیونکہ اب اسے واقعی ڈر لگ رہا تھا۔ رکو، اس آدمی نے کہا اور اس کی آواز میں حکم تھا، لیکن ملیحہ نے اس کی بات نہیں سنی اور تیزی سے وہاں سے چلنے لگی۔ وہ آدمی اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو کافی خطرناک لگ رہی تھی۔ ملیحہ نے واش روم کی طرف جانا شروع کیا کیونکہ وہ کہیں چھپنا چاہتی تھی جب تک اس کے والد میٹنگ سے واپس نہیں آتے۔ وہ واش روم میں گئی اور دروازہ بند کر کے کچھ دیر کے لیے وہیں کھڑی رہی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ آدمی کون تھا اور اس نے اسے ایسے کیوں دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے لگا کہ شاید وہ چلا گیا ہوگا تو وہ باہر نکلی اور لابی کی طرف آئی، لیکن اس نے دور سے دیکھا کہ وہ آدمی ابھی بھی وہاں تھا اور کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا جو بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ سب کے چہروں پر سختی تھی اور ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ یہ عام لوگ نہیں ہے۔ ملیحہ نے فیصلہ کیا کہ وہ لابی میں نہیں بیٹھے گی اور اس نے اپنے والد کو فون کیا۔ میں باہر گاڑی میں بیٹھتی ہوں، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں جلد آتا ہوں، اس کے والد نے کہا۔ ملیحہ باہر نکلی اور اپنی گاڑی کی طرف چل پڑی۔ اس کا ڈرائیور کریم گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ ملیحہ میڈم، کریم نے دروازہ کھولا اور ملیحہ اندر بیٹھ گئی۔ گھر چلو، اس نے کہا، لیکن صاحب ابھی میٹنگ میں ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، اس نے کہا، لیکن میں گھر جانا چاہتی ہوں، اس نے سختی سے کہا۔ کریم نے سوچا کہ شاید ملیحہ کی طبیعت خراب ہے، اس لیے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہوٹل سے نکلنے لگے۔ جب گاڑی سڑک پر آئی تو ملیحہ نے تھوڑا سا سکون محسوس کیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ آدمی کتنا عجیب تھا اور اس کی نظروں میں کیا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کوئی گاڑی ان کے بہت قریب سے گزری۔ اس نے پیچھے دیکھا اور دیکھا کہ ایک کالی رینج روور ان کے بہت قریب آ رہی ہے۔ کریم، اس نے کہا۔ جی میڈم،
یہ گاڑی ہمارے بہت قریب ہے، ملیحہ نے کہا۔ کریم نے آئینے میں دیکھا اور کہا شاید کوئی جلدی میں ہے میڈم، لیکن ملیحہ کو کچھ غلط لگ رہا تھا۔ تیز چلاؤ، اس نے کہا۔ کریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن میڈم، اس نے کہنا چاہا۔ میں نے کہا تیز چلاؤ، ملیحہ نے چلا کر کہا۔ کریم نے ڈر کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی، لیکن وہ کالی گاڑی بھی تیز ہو گئی اور اب وہ بالکل ان کے برابر آ گئی۔ ملیحہ نے دیکھا کہ اس گاڑی میں وہی آدمی بیٹھا ہے جو ہوٹل میں تھا، اور وہ ملیحہ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ ملیحہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اب اسے یقین ہو گیا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ کریم، بہت تیز چلاؤ، اس نے چلا کر کہا۔ کریم بہت گھبرا گیا تھا اور اس نے اپنی پوری طاقت سے گاڑی کو تیز کیا، لیکن وہ کالی گاڑی بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کالی گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی اور ان کی گاڑی لڑکھڑا گئی۔ کریم نے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ گاڑی دوبارہ ٹکرائی اور اس بار کریم گاڑی کو کنٹرول نہیں کر سکا اور گاڑی سڑک کے کنارے جا کر رکی۔ فوراً اس کالی گاڑی سے 4-5 آدمی نکلے اور ملیحہ کی گاڑی کو گھیر لیا۔ ان سب کے ہاتھوں میں گن تھی اور ان کے چہرے بہت خطرناک تھے۔ کریم نے دروازہ لاک کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک آدمی نے شیشہ توڑ دیا اور دروازہ کھول لیا۔ باہر نکلو، اس نے کریم سے کہا۔ نہیں، کریم نے کہا، میں نے کہا باہر نکلو۔ اس نے گن کریم کے سر پر رکھی۔ کریم ڈر کر باہر نکل گیا اور پھر ایک آدمی نے ملیحہ کا دروازہ کھولا۔ باہر آؤ، اس نے کہا۔ نہیں، ملیحہ چیخی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ چپ کرو، اس نے سختی سے کہا اور ملیحہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی باہر نکالا۔ مجھے چھوڑ دو، ملیحہ چیخ رہی تھی اور مزاحمت کر رہی تھی، لیکن وہ آدمی بہت طاقتور تھا اور اس نے ملیحہ کو اٹھا کر اپنی گاڑی کی طرف لے جانا شروع کیا۔ کریم نے بچانے کی کوشش کی، لیکن دوسرے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے نیچے گرا دیا۔ مدد کرو، کوئی تو مدد کرو، ملیحہ چیخ رہی تھی، لیکن وہ سڑک بہت سنسان تھی اور وہاں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکے۔ اس نے ملیحہ کو گاڑی میں دھکیل دیا اور خود بھی اندر آ گیا۔ باقی آدمی بھی گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ ملیحہ رو رہی تھی اور ڈر رہی تھی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ چپ رہو، اس آدمی نے سختی سے کہا جو اس کے بغل میں بیٹھا تھا، ورنہ میں تمہارے منہ پر پٹی باندھ دوں گا۔ پلیز مجھے جانے دو، ملیحہ التجا کر رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرے والد تمہیں جو پیسے چاہیے دے دیں گے۔ اس نے کہا یہ پیسوں کی بات نہیں ہے، اس نے کہا یہ کسی اور چیز کی بات ہے اور تم جلد ہی سمجھ جاؤ گی، اس نے کہا، اور پھر اس نے ملیحہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو ملیحہ کو اور زیادہ ڈرا رہی تھی۔ ملیحہ خاموش ہو گئی اور صرف روتی رہی۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ایک بہت بڑی اور شاندار حویلی کے سامنے گاڑی رکی۔ یہ حویلی شہر سے بہت دور تھی اور چاروں طرف جنگل تھا۔ حویلی بہت بڑی تھی اور اس کی دیواریں بہت اونچی تھی۔ دروازے پر مسلح گارڈز کھڑے تھے جنہوں نے گاڑی دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ گاڑی اندر گئی اور ایک بہت بڑے صحن میں رکی۔ ملیحہ نے دیکھا کہ حویلی واقعی بہت شاندار ہے، لیکن اسے اس کی شان و شوکت سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور یہ لوگ کون ہیں۔ باہر نکلو، اس آدمی نے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ ملیحہ ہلی نہیں۔ نہیں، اس نے کہا، میں نہیں نکلوں گی۔ اس نے ملیحہ کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اسے باہر نکالا۔ ملیحہ مزاحمت کر رہی تھی، لیکن بیکار تھا۔ اس نے ملیحہ کو حویلی کے اندر لے جانا شروع کیا۔ اندر بہت سارے لوگ تھے بس اور بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر کوئی رحم نہیں تھا اور سب ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ جب انہوں نے ملیحہ کو دیکھا تو سب نے اسے گھورنا شروع کیا۔
اور ملیحہ اور زیادہ ڈر گئی۔ حویلی اندر سے بہت شاندار تھی، بڑے بڑے چینلیئرز لگے ہوئے تھے، فرش سنگ مرمر کا تھا اور دیواروں پر مہنگی پینٹنگز اور قیمتی چیزیں لگی ہوئی تھی۔ وہ اسے سیڑھیاں چڑھا کر اوپر لے گیا اور ایک بڑے دروازے کے سامنے رکا۔ اندر جاؤ، اس نے کہا۔ نہیں، ملیحہ نے کہا، میں نے کہا اندر جاؤ، اس نے زور سے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ ملیحہ نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا۔ کمرہ بہت بڑا تھا اور بہت شاندار تھا۔ ایک طرف ایک بڑی میز تھی اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کرسی پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ تقریباً 55-60 سال کا تھا اور بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ اس کے بال سفید تھے اور چہرے پر بہت سارے نشان تھے۔ اس کی آنکھیں چھوٹی تھی لیکن ان میں ایک عجیب سی تیزی تھی۔ اس نے کالا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی شخصیت سے رعب ٹپک رہا تھا۔ تو یہ ہے منصور کی بیٹی، اس نے ملیحہ کو دیکھ کر کہا، اور اس کی آواز بہت گہری اور خوفناک تھی۔ بہت خوبصورت ہے، اس نے کہا اور اس کی نظریں ملیحہ کے چہرے پر گھوم رہی تھی۔ شیر شاہ، تمہارا کام اچھا ہوا، اس نے اس آدمی سے کہا جو ملیحہ کو لایا تھا۔ شکریہ بابا، شیر شاہ نے کہا اور اس نے بوڑھے آدمی کے سامنے جھک کر ادب سے کہا۔ ملیحہ سمجھ گئی کہ یہ لوگ اس کے والد کو جانتے ہیں اور یہ شیر شاہ اس بوڑھے کا بیٹا ہے۔ تم لوگ مجھے کیوں لائے ہو؟ اس نے روتی ہوئی آواز میں پوچھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیونکہ تمہارے والد نے ہمارا قرض نہیں لوٹایا، اس بوڑھے آدمی نے کہا اور اس کی آواز میں غصہ تھا، اور اب ہمارے پاس رہو گی۔ اس نے کہا جب تک وہ رقم نہیں دیتے۔ قرضہ؟ ملیحہ نے حیرت سے کہا۔ میرے والد نے آپ سے قرضہ لیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا، اور بہت بڑی رقم۔ اس نے کہا 5 کروڑ روپے، اور وہ وقت پر واپس نہیں کر رہے۔ لیکن میرا اس میں کیا قصور ہے؟ ملیحہ نے کہا اور اس کی آواز میں درد تھا۔ قصور تمہارا نہیں ہے بیٹی، اس نے کہا، لیکن یہ دنیا ایسی ہے۔ اس نے کہا جب والد قرض نہیں لوٹاتے تو بیٹیاں قیمت چکاتی ہیں، اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے رحمی تھی۔ شیر شاہ، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ جی بابا، شیر شاہ نے کہا، اسے اوپر والے کمرے میں لے جاؤ، اس نے کہا، اور اچھے سے بند کر دو دروازہ۔ جی بابا، بابا، شیر نے کہا۔ شیر شاہ نے ملیحہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے جانے لگا۔ نہیں، ملیحہ چیخی، براہ کرم مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے التجا کی لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی۔ شیر شاہ اسے سیڑھیاں چڑھا کر اوپر لے گیا جہاں ایک اور منزل تھی۔ وہاں ایک بڑا کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر جاؤ، شیر شاہ نے کہا۔ نہیں، ملیحہ نے کہا۔ لیکن شیر شاہ نے اسے اندر دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا اور باہر سے مضبوط تالا لگا دیا۔ مجھے باہر نکالو، ملیحہ دروازہ پیٹتے ہوئے چیخی۔ پلیز مجھے یہاں مت رکھو، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ملیحہ نے ہمت ہار دی اور دروازے کے ساتھ بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کے والد نے قرض کیوں لیا اور کیوں واپس نہیں کیا، اور یہ لوگ کون ہیں جو اتنے خطرناک ہیں؟ کچھ دیر بعد جب اس کا رونا بند ہوا تو اس نے کمرے کو دیکھا۔ کمرہ کافی بڑا تھا اور اس میں ایک بستر تھا، ایک الماری تھی اور ایک چھوٹی سی میز تھی۔ کمرے میں ایک کھڑکی بھی تھی جو بند تھی۔ ملیحہ کھڑکی کے پاس گئی اور اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ اندر سے بند تھی۔ اس نے شیشے سے باہر دیکھا اور دیکھا کہ نیچے بہت اونچائی تھی، تقریباً 30 فٹ۔ اس نے سوچا کہ شاید کودا جا سکے، لیکن پھر سمجھ آئی کہ یہ بہت خطرناک ہوگا۔ وہ واپس بستر پر آئی اور بیٹھ گئی۔ اس کا سر درد کر رہا تھا اور وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا فون نکالنا چاہا، لیکن پھر یاد آیا کہ جب وہ گاڑی میں تھی تو اس کا پرس کسی نے چھین لیا تھا، جس میں اس کا فون تھا اور سب کچھ تھا۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کے والد کو اب تک پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ غائب ہے، وہ اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے، پولیس کو خبر کی ہوگی، لیکن کیا وہ اسے ڈھونڈ پائیں گے؟ یہ جگہ تو شہر سے بہت دور ہے
رات ہو گئی اور ملیحہ بھوکی پیاسی تھی، لیکن کسی نے اسے کچھ نہیں دیا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا تھا اور اس کا سر بہت درد کر رہا تھا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی اور رونے لگی۔ آج صبح تک اس کی زندگی کتنی خوشگوار تھی اور اب یہ کیا ہو گیا؟ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کچھ سیکنڈ کے لیے اسے لگا کہ شاید یہ سب خواب تھا، لیکن پھر جب اس نے ارد گرد دیکھا تو سمجھ آئی کہ یہ سب سچ ہے۔ اچانک دروازے کی آواز آئی اور دروازہ کھلا۔ شیر شاہ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ایک پلیٹ تھی اور پانی کی بوتل تھی۔ کھا لو، اس نے کہا اور میز پر رکھ دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ملیحہ نے منہ پھیر لیا۔ دیکھو، اس نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ڈری ہوئی ہو، اس نے کہا، لیکن کھانا کھا لو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ نہیں، ملیحہ نے سختی سے کہا، میں نہیں کھاؤں گی اور نہ ہی پیوں گی جب تک تم مجھے یہاں سے جانے نہیں دو گے۔ جیسے تمہاری مرضی، شیر شاہ نے کہا، لیکن یاد رکھو تمہارے مرنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، تمہارے والد کو ابھی بھی رقم دینی ہوگی، اس نے کہا، اور اگر تم مر گئی تو شاید ان کی تکلیف اور بڑھ جائے گی، اس نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ رکو، ملیحہ نے کہا، کیا؟ اس نے مڑ کر پوچھا، تم مجھے کب تک یہاں رکھو گے؟ ملیحہ نے پوچھا، جب تک تمہارے والد رقم نہیں دیتے۔ شیر شاہ نے کہا، لیکن اگر انہوں نے نہیں دی تو؟ ملیحہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تو پھر؟ شیر شاہ نے کہا اور رکا۔ تو پھر کیا؟ ملیحہ نے پوچھا۔ تو پھر تمہیں یہیں رہنا ہوگا، اس نے کہا، ہمیشہ کے لیے؟ اور اس کی آواز میں ایک عجیب سا لہجہ تھا جو ملیحہ کو اور ڈرا رہا تھا، اور وہ باہر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ملیحہ پھر رونے لگی، لیکن اب اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے والد اب کیا کریں گے؟ ان کے پاس اتنی رقم ہے، کیا وہ رقم دے پائیں گے؟ 2 دن گزر گئے اور ملیحہ اسی کمرے میں بند تھی۔ شیر شاہ روزانہ کھانا لے کر آتا، لیکن ملیحہ نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا اور ایک قطرہ پانی بھی نہیں پیا۔ وہ صرف بستر پر لیٹی رہتی اور روتی رہتی۔ تیسرے دن جب شیر شاہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ملیحہ بستر پر ہے اور بے ہوش پڑی ہے۔ ملیحہ اس نے اسے ہلایا، لیکن وہ نہیں جاگی۔ اس نے فوراً اپنے آدمیوں کو بلایا، ڈاکٹر کو بلاؤ، اس نے چلا کر کہا، جلدی کرو۔ چند منٹ میں ڈاکٹر آ گئے اور اس نے ملیحہ کو چیک کیا۔ یہ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، اسے کھانا کھلانا ضروری ہے ورنہ یہ بہت کمزور ہو جائے گی۔ شیر شاہ نے خود ملیحہ کو اٹھایا اور اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا اور گلوکوز کی بوتل لگائی۔ آہستہ آہستہ ملیحہ کو ہوش آنے لگا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ شیر شاہ اس کے بہت قریب ہے اور اس کا سر شیر شاہ کی گود میں ہے۔ اس نے فوراً اپنا سر ہٹایا۔ اس نے کہا، ہاں میں شیر شاہ نے کہا، تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں کھانا کھانا ضروری ہے، مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، ملیحہ نے کہا اور پھر سے رونے لگی۔ دیکھو، شیر شاہ نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب غلط ہے، اس نے کہا، لیکن یہ میرے باپ کا حکم ہے اور میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تو تم بھی غلط کام کر رہے ہو، ملیحہ نے کہا، ہاں شاید، اس نے کہا، لیکن یہ ہماری دنیا ہے، اس نے کہا، اور اس دنیا میں صرف طاقت چلتی ہے، کوئی اخلاق نہیں، کوئی انسانیت نہیں، اس نے کہا، لیکن ملیحہ نے کہنا چاہا، لیکن نہیں، شیر شاہ نے کہا، اب کھانا کھاؤ ورنہ میں زبردستی کھلاؤں گا۔ ملیحہ نے دیکھا کہ اب کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور پانی پیا۔ شیر شاہ نے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تم جانتے ہو؟ ملیحہ نے کہا۔ ہاں، اس نے کہا، لیکن میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ ملیحہ نے آہستہ سے کہا، خوبصورت نام ہے، شیر شاہ نے کہا، اور خوبصورت لڑکی بھی، اس نے کہا۔ ملیحہ نے اس کی طرف دیکھا اور کچھ نہیں کہا۔ تمہارے والد نے فون کیا تھا؟ شیر شاہ نے کہا۔ کیا؟ ملیحہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا کہا انہوں نے؟
اس نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ابھی اتنی رقم نہیں ہے۔ شیر شاہ نے کہا لیکن وہ انتظام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کتنا وقت لگے گا؟ ملیحہ نے پوچھا 1 ہفتہ۔ شیر شاہ نے کہا انہوں نے 1 ہفتے کا وقت مانگا ہے۔ اس نے کہا اور میرے باپ نے ہاں کر دی ہے تو پھر 1 ہفتے بعد میں گھر جا سکوں گی؟ ملیحہ نے پوچھا۔ ہاں، شیر شاہ نے کہا اگر تمہارے والد رقم لے آئے۔ اس نے کہا 1 ہفتہ؟ ملیحہ نے کہا صرف 1 ہفتہ اور پھر میں یہاں سے نکل جاؤں گی۔ وہ سوچنے لگی۔ ہاں، شیر شاہ نے کہا اور پھر اٹھ کر جانے لگا۔ شیر شاہ ملیحہ نے کہا ہاں۔ اس نے رک کر پوچھا کیا تم مجھے باہر نکلنے دو گے؟ ملیحہ نے پوچھا اس کمرے سے باہر باغ میں تھوڑی دیر کے لیے؟ اس نے کہا نہیں، شیر شاہ نے جواب دیا۔ کیوں؟ ملیحہ نے پوچھا کیونکہ تم بھاگ سکتی ہو۔ اس نے کہا میں نہیں بھاگوں گی۔ ملیحہ نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں۔ اس نے کہا تمہارے وعدے کی کوئی قیمت نہیں۔ شیر شاہ نے کہا تم یہاں رہو گی اس کمرے میں جب تک رقم نہیں آ جاتی۔ اس نے کہا اور باہر چلا گیا۔ ملیحہ نے سوچا کہ 1 ہفتہ یہاں اس کمرے میں بند رہنا کتنا مشکل ہوگا، لیکن پھر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چوتھا دن گزر گیا اور ملیحہ اس طرح اس کمرے میں رہی۔ شیر شاہ روزانہ کھانا لے کر آتا اور تھوڑی دیر کے لیے ملیحہ کے ساتھ رہتا۔ وہ اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا لیکن ملیحہ زیادہ جواب نہیں دیتی تھی۔ 5ویں دن جب شیر شاہ آیا تو ملیحہ نے ہمت کر کے پوچھا تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ کیا؟ شیر شاہ نے پوچھا یہ غیر قانونی کام۔ ملیحہ نے کہا تمہارے پاس تو بہت پیسے ہیں تو پھر کیوں؟ کیونکہ یہ میری فیملی کا کاروبار ہے۔ شیر شاہ نے کہا میرا باپ کا، میرے دادے کا اور اب میرا۔ اس نے کہا ہم یہی کرتے آئے ہیں لیکن یہ غلط ہے۔ ملیحہ نے کہا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ غلط ہے لیکن دنیا میں بہت کچھ غلط ہوتا ہے۔ اس نے کہا اور ہم اس کا حصہ ہیں۔ کیا تمہیں اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی؟ ملیحہ نے پوچھا آتی ہے، شیر شاہ نے کہا اور ملیحہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن میں کیا کروں؟ اس نے کہا یہ میرا نصیب ہے، یہ میری قسمت ہے۔ نہیں، ملیحہ نے کہا یہ تمہاری پسند ہے، تمہارا فیصلہ ہے۔ اس نے کہا تم بدل سکتے ہو اگر چاہو تو۔ شیر شاہ نے کچھ دیر ملیحہ کو دیکھا اور پھر کہا شاید تم ٹھیک رہی ہو۔ اس نے کہا لیکن بدلنا اتنا آسان نہیں۔ اس نے کہا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ملیحہ سوچنے لگی کہ شاید شیر شاہ اتنا برا نہیں جتنا وہ دکھاتا ہے، شاید اس کے اندر بھی کچھ اچھائی ہے۔ 6واں دن آیا اور ملیحہ تھوڑا بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ کھانا بھی کھا رہی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں چہل قدمی بھی کر لیتی تھی۔ جب شیر شاہ آیا اس نے ملیحہ کو کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھا۔ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ باہر۔ ملیحہ نے کہا صرف باہر دیکھ رہی ہو؟ کیا تم باہر جانا چاہتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ملیحہ نے کہا میں کئی دن سے سورج نہیں دیکھا۔ شیر شاہ نے سوچا اور پھر کہا ٹھیک ہے آؤ۔ کیا ملیحہ حیران ہوگی تم مجھے باہر لے جاؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، شیر شاہ نے کہا لیکن کوئی شرارت نہیں۔ اس نے تنبیہ کی میں نہیں کروں گی۔ ملیحہ نے جلدی سے کہا۔ شیر شاہ نے دروازہ کھولا اور ملیحہ کو باہر لے گیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے آئے اور پیچھے دروازے سے باغ میں آئے۔ باغ بہت بڑا تھا اور بہت خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے۔ سورج کی روشنی ملیحہ کے چہرے پر پڑی اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کتنا خوبصورت ہے، اس نے کہا۔ شیر شاہ نے کہا لیکن وہ ملیحہ کو دیکھ رہا تھا، پھولوں کو نہیں۔ ملیحہ آہستہ آہستہ باغ میں چلنے لگی اور پھولوں کو چھونے لگی۔ شیر شاہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تم یہاں کب سے رہتے ہو؟ ملیحہ نے پوچھا۔ میں یہیں پیدا ہوا، اس نے کہا، یہیں پلا پڑا اور یہاں سے کبھی دور نہیں گیا۔ تمہاری کوئی دوست ہے؟ ملیحہ نے پوچھا۔ دوست؟ شیر شاہ نے کہا نہیں، میرے کوئی دوست نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ ملیحہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میرے کام میں دوست نہیں ہوتے۔ اس نے کہا صرف دشمن ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو ڈرتے ہیں۔ یہ سن کر ملیحہ کو اس پر ترس آیا کہ یہ کتنی اکیلی زندگی ہوگی۔ وہ سوچنے لگی کوئی دوست نہیں، کوئی ایسا نہیں جس سے دل کی بات کی جائے۔ تمہارا کوئی پسند کرنے والا ہے؟ شیر شاہ نے پوچھا اور یہ سوال بہت اچانک تھا۔ ملیحہ حیران ہو گئی۔ کوئی خاص؟
شیر شاہ نے کہا، جسے تم سے محبت کر جسے تم محبت کرتی ہو۔ نہیں، ملیحہ نے کہا، میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا۔ اس نے کہا، اچھا؟ شیر شاہ نے کہا، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی اور وہ کچھ دیر باغ میں رہے اور پھر واپس اندر آ گئے۔ جب ملیحہ اپنے کمرے میں واپس آئیں تو اس نے محسوس کیا کہ شیر شاہ اتنا برا نہیں جتنا وہ سوچتی ہے۔ 7واں دن آیا اور اب صرف ایک دن باقی تھا۔ کل کا کل ملیحہ کے والد رقم لے کر آئیں گے اور ملیحہ گھر جا سکے گی، لیکن اچانک کچھ ایسا ہونے والا تھا جو سب بدل دینے والا تھا۔ اس رات جب ملیحہ سو رہی تھی تو اچانک اسے تیز آوازیں سنائی دی، گولیوں کی آوازیں اور چیخنے کی آوازیں۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور دروازے کے پاس گئی۔ باہر کیا ہو رہا ہے؟ اچانک دروازہ کھلا اور شیر شاہ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی اور اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے۔ کیا ہوا؟ ملیحہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ حملہ ہوا ہے، شیر شاہ نے کہا، میرے دشمنوں نے حملہ کیا ہے۔ اس نے کہا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ کہاں؟ ملیحہ نے پوچھا۔ کہیں محفوظ جگہ پر، شیر شاہ نے کہا، جلدی کرو۔ اس نے ملیحہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے گیا۔ نیچے بہت افراتفری تھی، لوگ بھاگ رہے تھے، گولیاں چل رہی تھی اور ہر طرف دھواں تھا۔ شیر شاہ ملیحہ کو لے کر پچھلے دروازے سے نکلا اور ایک گاڑی کی طرف بھاگا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کہا اور ملیحہ کو گاڑی میں بٹھایا۔ خود بھی بیٹھا اور گاڑی تیزی سے چل پڑی۔ پیچھے سے گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی اور کچھ گاڑیاں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ سر نیچے رکھو، شیر شاہ نے ملیحہ سے کہا اور اس نے اپنی گن نکالی اور شیشہ نیچے کر کے پیچھے فائرنگ کرنے لگا۔ ملیحہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک گولی ان کی گاڑی کے شیشے سے ٹکرائی اور شیشہ ٹوٹ گیا۔ ملیحہ چیخی، لیکن شیر شاہ نے گاڑی کو کنٹرول میں رکھا اور تیزی سے بھگاتا رہا۔ آخر میں وہ ان دشمنوں سے بچ نکلے اور ایک دوسری سڑک پر آ گئے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ملیحہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کہیں محفوظ جگہ، شیر شاہ نے کہا، لیکن اب ایک بات واضح ہو گئی، ملیحہ اب واپس نہیں جا سکتی اور اب کیا ہونے والا تھا یہ اگلی قسط میں معلوم ہوگا۔